بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں لیکن بنا دی جاتی ہیں، جبکہ بوجھ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، کبھی اکیلے جی کر تو دیکھو۔ یہ دوستیاں، یہ پیار، یہ میٹھی باتیں سب دھوکہ ہے۔ جب زندگیوں میں دین آ جاتا ہے تو انسان تھوڑے پہ بھی اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، اور اللہ اس شخص کے دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بددعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹنے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان کے استحقاق سے زیادہ توجہ مت دیا کیجیے۔ پھول کثرت سیرابی سے بھی مر جاتا ہے۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو۔ اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو اور اندر کے خالی پن کو پر کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ مسکراتے ہیں اسے چھپا کر رکھیں۔ اچھا لکھنے کے لیے اچھا مطالعہ ہونے کے ساتھ اچھی سوچ بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سے قابل لوگ اپنی قابلیت کی بنیاد پر زہر ہی اگل رہے ہوتے ہیں۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر بھی چلا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک صاف ستھرے راستے پر بھی کچھ قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی باہر کے چیلنجوں سے نہیں، ہم اپنی اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ ہماری سوچ اور خیالات ہی ہمارا مستقبل طے کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے نفرت کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ ایسا کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں، لیکن یہ دکھاوا ہرگز نہ کریں کہ جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور انسان نہیں جانتا اللہ کب، کہاں اور کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر نہیں جانتے۔ مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو۔ کبھی پھول بننے کی تمنا مت کرنا۔ پھول کا مقدر ہے بکھر جانا، سوکھ جانا اور مٹی ہو جانا۔ ستارہ بننے کے خواب دیکھو، جو ٹوٹتے ہیں نہ ہی مرتے ہیں، بلکہ تاریکی میں بھی اپنی اہمیت جتاتے ہوئے جھلملاتے رہتے ہیں۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تم کو سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ وہ سب کو دیتا ہے، کسی کو پہلے دیتا ہے اور کسی کو انتظار کروا کے، اور انتظار کرنے والوں کے لیے ہی تو معجزے کرتا ہے۔ اپنے سفر کو جاری رکھیں، کہیں مت رکیں، نہ ہی خود کو ڈیگریڈ ہونے دیں۔ اگر کسی وجہ سے ایسے ہو بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، جس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے اسے نکھاریں اور آگے بڑھتے جائیں۔ کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ رکھو، بلکہ اپنے مقاصد تخلیق کو جانو اور جدوجہد مسلسل جاری رکھو۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوں مگر آپ لحاظ میں خاموش رہیں۔ کبھی کبھی سچ کڑوا لگتا ہے لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، کیونکہ سچائی اور اطمینان ہے جبکہ جھوٹ میں شک۔
انسان رشتے کی تلخیاں کبھی بھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے والے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ کسی دوسرے سے اپنی قدر کی توقع نہ کریں۔ اگر آپ کا ضمیر آپ کی قدر کرتا ہے تو آپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ آج کل والدین کو بیٹی بیانے کے بعد بسانی بھی خود ہی پڑھنی پڑتی ہے۔ جب ہم اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھرتے ہیں تو سب سے پہلا خیال ہمیں اللہ کا ہی آتا ہے۔ $1 ملین بنانا آسان ہے، بہت آسان، مگر زبان سے نکلے لفظوں کی اذیت کو مدھم کرنا یا مٹا دینا بے حد مشکل ہے۔ تالے کبھی چابی کے بغیر نہیں بنتے، اسی طرح اللہ کبھی بھی مسائل حل کیے بغیر نہیں دیتا۔ ان کو کھولنے کے لیے صرف ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ زندگی میں فلیش بیک آ بھی جائے تو کہانی وہیں سے شروع نہیں ہوتی جہاں فلم میں چھوڑی جاتی ہے۔ زندگی میں وقت ہوتا ہے جس کو کوئی ڈائریکٹر باندھ نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں اس لیے نعمتوں سے نہیں نوازتا تاکہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر اس کو بڑھاتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ کی طرف جانے والا راستہ بہت طویل ہے اور ہم اس پر کچھوے کی چال چل رہے ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں، بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اس راستے پر ہی چل رہے ہوں۔ علم وہی ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، باقی سب محض معلومات ہیں جو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہیں۔ اس پر ناز فضول ہے، بیکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حفاظت کرنے والا تلاش کرو، حسن دیکھ کر تعریف کرنے والا نہیں۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں، دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ اور جن کی سرگوشیاں اپنے رب سے ہوتی ہیں، انہیں کسی اور سے گفتگو کرنے کی طلب نہیں رہتی۔